السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جعفر آباد میں حالیہ بارشوں اور سیلابی پانی نے بھوسا بیپاریوں کا زندگی بھر کی جمع پونجی بھی سیلابی پانی کی نظر ہو گیا۔ بھوسا کے بیپاریوں گہنور خان میرالی، در محمد میرالی، نیاز میرالی، شہباز خان میرالی، میر محمد میرالی، اللہ وسایہ میرالی، عبدالخالق میرالی، غلام محمد میرالی، محمد حیات کھوسا، پیر جان اور دیگر نے کہا جعفر آباد میں سیلاب سے بھوسے کے کاروبار سے منسلک کاروباری لوگ کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حکومت بھوسا مالکان کے نقصانات کا بھی سروے کر کے مالی مدد کا اعلان کرے۔ بھوسا بہہ جانے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو کر نان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا سیلاب نے اسٹاک کے کیے ہوئے بھوسے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر بہا لے گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر کے بھوسے کے واحد منڈی جعفر آباد میں بھی کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسٹاک کیے ہوئے بھوسے اور خراب بہہ جانے سے مالکان معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے ہیں اور بھوسا بھرنے اور اتارنے والے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھوسا مالکان کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے اور ضلعی انتظامیہ مزدوروں کو راشن ٹین فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پنجاب کے ضلع چکوال تحصیل تلاگنگ کے گاؤں پیڑا فتھال کی سماجی تنظیم کے رہنما راجہ شاہد عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہمارے بھائی ہیں، ان کو مصیبت کی اس گھڑی میں ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا جعفر آباد، نصیر آباد سمیت صوبہ کے دیگر سیلاب زدگان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا گاؤں پیڑا فتھال کی سماجی تنظیم اور مخیر حضرات کے تعاون سے غریب سیلاب متاثرین میں راشن، پانی، دودھ، کپڑے، بستر سمیت زندگی کی دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں سیلاب زدگان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، انسانیت کی مدد ہمارا منشور ہے اور مقصد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مخیر حضرات کے سامان ہمارے پاس امانت ہے، ہم ہر حال میں بلوچستان کے سیلاب زدگان تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ رکن صوبائی اسمبلی میر سلیم خان کھوسا نے کہا ہے کہ سیلاب نے پورے صوبے بھر میں تباہی پھیلائی ہے۔ سیلاب کے باعث نصیر آباد، صحبت پور اور جعفر آباد کے گرین بیلٹ میں کاشت کی گئی چاول کی لاکھوں ایکڑ اراضی پانی میں ڈوب گئی۔ صوبے بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود وزیر اعلیٰ عبدالقدوس کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے سڑکوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ تک نہیں کیا۔ نصیر آباد، صحبت پور اور جعفر آباد کے ڈپٹی کمشنر تبدیل کیے جائیں، ایریگیشن JIT قائم کیا جائے۔ جعفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے باپ پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا صوبائی حکومت کی مایوس کن کارکردگی سے لاکھوں سیلاب متاثرین کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ متاثرین بھوک، افلاس اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں خیمے، خوراک اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ تینوں اضلاع کے لاکھوں متاثرین کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، جس سے انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ ایریگیشن کی ناقص کارکردگی کی وجہ نصیر آباد، جعفر آباد اور صحبت پور میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہے۔ ایریگیشن سسٹم کی تباہی کی ذمہ دار محکمہ ایریگیشن کے آفیسران پر عائد ہوتی ہے۔ سالانہ کروڑوں روپے سسٹم کی بہتری کے لیے فراہم ہوتے ہوئے لیکن کرپشن کی وجہ ایریگیشن سسٹم بیٹھ گیا ہے، لہٰذا حکومت فوری طور پر ایریگیشن سے متعلق JIT قائم کرے تاکہ تمام تر صورتحال واضح ہو جائیں اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نصیر آباد ڈویژن میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا نوٹس لے کر بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں، کیونکہ بلوچستان کی حکومت میں دم نہیں کہ وہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق
थाना सिटी दरिया खान से इंस्पेक्टर मलिक रियाज हुसैन, एसएचओ को अलविदा, मलिक मोहम्मद अशरफ अवान एसआई और एसएचओ को थाना सिटी शोरकोट दरिया खान तैनात होने पर खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद असगर भिटवाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक सैयद अली रजा डीपीओ बखर ने गुज़िश्ता रोज मलिक रियाज हुसैन एसएचओ का तबादला थाना मनकेरा, जबकि थाना सिटी दरिया खान में मलिक मोहम्मद अशरफ अवान एसआई को बतौर एसएचओ तैनात कर दिया। थाना सिटी दरिया खान के पुलिस एहलकारों, मुलाजमीन, शहरियों ने इंस्पेक्टर मलिक रियाज हुसैन एसएचओ को अलविदा और मलिक मोहम्मद अशरफ को खुशामदीद किया। शहरी अवाम के मुताबिक मलिक मोहम्मद हुसैन एसएचओ ने शहरियों के साथ अच्छा वक्त गुजारा और जराइम के खात्मे के लिए अपना अहम किरदार अदा करते रहे। उनकी खिदमत मोहब्बतों को सिटी की अवाम हमेशा याद रखेंगी। इस दौरान नए तैनात होने वाले मलिक मोहम्मद अशरफ अवान एसएचओ थाना सिटी दरिया खान ने मीडिया पर्सन मोहम्मद असगर भिटवाल से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी तैनाती में किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होगी। मजलूम की दादरसी करना मेरे फर्ज में शामिल है। अवाम और मीडिया जराइम पेशा अनासिर, सूदखोर, कहबा खाना, पर्ची जुआ, मंशियात फरोश, वन व्हीलिंग, नाजायज असला और दीगर जराइम पेशा में मुलविस अफराद की निशानदही करें। जराइम पेशा अनासिर कितने ही बासर क्यों न हो, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी की अवाम अपने मसाइल के हल के लिए बराह रास्त मुझसे राब्ता करें। शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिटवाल के मुताबिक डीपीओ बखर सैयद अली रजा के अहकामात पर बखर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भारी मिकदार में जारी। मंशियात बरामद। एसएचओ सिटी बखर एसआई अब्दुल गफ्फार बमा टीम ने 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिम मसमी रहमतुल्लाह के कब्जा से 1 किलो 320 ग्राम चर्स, मुलजिम मसमी मुख्तियार हुसैन के कब्जा से 1 किलो 440 ग्राम चर्स बमावटक रकम 2500 रुपये, 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए, मजीद तफ्तीश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।